السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ پاکستانی پولیٹکس کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہر وقت ہلچل تو لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے سے سامنے آتی رہتی ہے۔ میں کہوں گی 70% تو خبریں ہماری آج کل جو ہیں وہ پاکستانی پولیٹکس اور پولیٹیشین کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں، تو پھر کبھی کبھی وہ پازیٹیو آتی ہیں لیکن موسٹلی وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہی ہوتی ہیں۔ کل بھی پاکستانی سیاستدان رؤف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا جب چند افراد آئے اور انہوں نے ان پر حملہ کیا اچانک ایک نیوز چینل کے باہر، اور حملے کے دوران جو ہے وہ ان کے منہ پر بلیڈ مارا گیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے۔ ان کی کچھ تصاویر ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ان کا بلڈ اور وہ سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، جو انتہائی افسوسناک تھا۔ اس واقعے کی مذمت نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی بلکہ پاکستانی جو پبلک ہے، عام عوام ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیوں کے رہنما ہیں یا ہماری حکومتی پارٹی کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ان سب نے کنڈیم ہی کیا ہے اس قسم کے واقعات کو۔ جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان صرف لفظی گولہ باری ہی ہوتی تھی، ان کی بلیم گیم صرف زبانی چلتی ہوتی تھی، لیکن آج کل جو ہے وہ جس طریقے سے فزیکل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ایکسٹریم لیول سامنے آ رہا ہے، نہ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنی برداشت رہی ہے، عدم برداشت ہو گئی ہے، اور جو لوگ مطلب عجیب ایک کیوس سا پایا جا رہا ہے، لیکن اس قسم کی اگریشن پہلے کبھی نہیں دکھی جو اب دکھ رہی ہے پچھلے چند عرصے میں۔ اس سے پہلے بھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے، صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، اسپیشلی اگر ہم سمیع ابراہیم کی بات کریں، صدیق جان کی بات کریں، اس طرح کے بہت سارے صحافی ہیں، عمران ریاض خان، ہم جتنے بھی نام لیں گے ان میں سے موسٹلی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے اور آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر حملے کے بعد جو ہے وہ صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ مذمت کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی کی صرف کاغذی کارروائی کی حد تک ہی چلتی ہے، اور پھر چند دن یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہے، اور پھر لوگ کنڈیم کرتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں، اور پھر چند دن بعد جو ہے وہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ عام روٹین میں چلنے شروع ہو جاتا ہے اور ہم سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات بھولنے والے نہیں ہیں، عبرت دلانے والے ہیں کہ وہ لوگ جو جن کو ہم ووٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو وی اپ ٹو دیم نا، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو پاکستان ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی قانون کو چلا رہے ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا انتہائی افسوسناک ہے، جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ رؤف حسن کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا، سینٹ کا جو اجلاس تھا جہاں سینٹ میں جو ہے وہ سینیٹر اور قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے سخت الفاظ میں اس کی جو ہے وہ مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس قسم کے واقعات پاکستان تحریک انصاف پہلے سے بھگت رہی ہے، پہلے سے ہی ان کو برداشت کر رہی ہے، لیکن ان میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کے معاملات کو دیکھیں۔ جان لیوا حملہ ہوتے ہیں، اس میں خدا نخواستہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی چیزوں کو جتنی جلدی ٹیکل کیا جائے اتنا جلدی جو ہے وہ یہ چیزیں سموتھ ہوں گی، ریلیکس ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ میں شیم کے نعرے بھی لگائے گئے، اور پھر انہوں نے احتجاجی واک کر کے واک آؤٹ کر لیا سینٹ سے۔ اس تمام واقعے کے بعد جو ہے وہ مختلف لوگوں کی جانب سے مذمتی بیان بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیگر سیاستدان، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ رات کو ایک پروگرام میں، نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے سختی سے جو ہے وہ مذمت کی اس واقعے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ وزیر داخلہ سے اس تمام معاملے کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اسد قیصر کی اگر بات کی جائے، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف، اس کے رہنما اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کر چکے ہیں، ٹیکل کر چکے ہیں، ڈیل کر چکے ہیں، لیکن اب ان میں اتنی وہ ہمت نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ
سیاست کھیلی جائے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد ہے اس کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف سیاستدان اور عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں 4-5 لوگ ہیں جو رؤوف حسن پر حملہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ صحافی شاہد مسعود بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی پہلے کی گئی، ان کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور پھر بلیڈ تھا، اس بلیڈ کے ساتھ ان کے چہرے پر جو ہے وہ زخم کرنے کی کوشش کی، ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور حیران کن طور پر وہاں پہ کون شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اور وہ ویڈیو وائرل کر دی گئی۔ میں کہتی ہوں انسان میں اتنی تو ہیومینٹی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں جا کے اس کا ساتھ دیا جائے، جو وکٹم ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ ایٹ لیسٹ انسانیت کی خاطر اتنا تو انسان میں دماغ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اگلے بندے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور اس طرح سر عام غلط ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اگر 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو وہ آپس میں لڑ لیتی ہیں، لیکن اس قسم کے اچانک کسی انسان پر، کسی چیز پر، بے شک جانور بھی ہو، اس پر اگر حملہ کر دیا جائے تو جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں، وہ اپنی طرف سے ایٹ لیسٹ کوشش کریں۔ تو لیکن ویڈیوز بنانے والے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے ویوز کے چکر میں رہتا ہے کہ کوئی چیز ملے، کوئی ایسی چیز ملے جس نے وائرل ہونا ہے، اور جو ویڈیو بنانے والے صاحب ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو کو پہلے جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، پہلے اس کو فرسٹ ہینڈ کرتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے رؤوف حسن کو بچایا جائے گا۔ اور اس تمام قصے میں جو ہے رؤوف حسن شدید زخمی بھی ہوئے، ان کے ہسپتال سے بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرے کی حالت سے باہر ہے اور بہتر ہے۔ رؤوف حسن تو بچ گئے، لیکن ان کے بعد اب پتہ نہیں کون سے صحافی، کون سے پاکستانی یا کون سے سیاستدان کی باری ہے جس پر اس قسم کا حملہ ہوگا، اور پھر وہ پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا، اور پھر ہم اس کی مذمتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ سلسلہ مجھے نہیں پتہ کہ کب جو ہے وہ رکے گا۔ شروع ہوئے ابھی ہم کہتے ہیں کہ 3-4 سال ہوئے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ختم کب ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ختم تب ہی ہوگا جب صرف مذمتی بیان نہیں دیے جائیں گے بلکہ عملی کام کیا جائے گا۔ جو ہمارے قانون دان ہیں، اسپیشلی پولیس ہے، وہ اگر اپنا کام جو ہے وہ کلیئر طریقے سے کرے، صاف اور شفاف طریقے سے کرے، اس قسم کے واقعات کی تحقیق جو ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے کی جائے، تو اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے اور ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ادروائز اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کر صرف باتیں کریں گے اور قانون جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو اس قسم کے واقعات مزید سے مزید تر ہوتے جائیں گے۔ رؤوف حسن کا یہ معاملہ ہے، اس پر مذمت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس چیز کی اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، نہ ہی PMLN سے تعلق ہے، ہمارا تعلق پاکستان سے، اور ہم پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ کسی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وٹ ایور کچھ بھی ہو، وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کی پروٹیکشن سب سے پہلے ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔